الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے نمونے لینا، پھر ان کو عملی طور پر ان کو استعمال کرنا، عمل کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ ہمارا دین کا حسن ہے۔ اس حوالے سے ایک پروگرام پہلے بھی ہو چکا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے تربیت کے نمونوں کی چند مثالیں آج پھر آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، مشہور صحیح ستہ میں بخاری اور مسلم، جس کا مرتبہ کون نہیں جانتا ہے، اس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، ان سے لوگ بہت متاثر تھے، خصوصی طور پر چھوٹے بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت متاثر تھے اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت انس بن مالک جب اپنے گھر سے کسی کام کے لیے جاتے، راستے میں جو بچہ اس کو ملے، اس بچے سے خود جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے تھے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اس کو دعا دیتے تھے، برکت کی دعا دیتے تھے، اور اس کے بعد آگے چل دیتے تھے۔ دوسرا بچہ ملا، اس کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے، یعنی راستے میں اگر 100 بچے ملتے، ان 100 بچوں کو حضرت انس بن مالک سلام میں پہل کرتے ہوئے خود سلام کرتے تھے اور ان کو برکت کی دعا دیتے تھے اور اس کے بعد آگے چلے جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک یہ کیوں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود چھوٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ کوئی 8-9 سال کے تھے، اور اس کے بعد ایک بڑے عرصے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے ہیں اور آپ کے گھر کے خدام میں سے رہے ہیں کہ جو اپنے مربی کے صبح جا کے خدمت کریں اور شام کو اپنے گھر آئیں۔ ان لوگوں میں حضرت انس بن مالک کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے اپنے آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ضرورت سے، کسی کام سے بازار کی طرف تشریف لے جاتے، یا کسی صحابی کی دعوت پر اس کے گھر چلے جاتے، یا کسی کو دعوت دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تھے، تو راستے میں یہ معمار قوم جو بچے ہیں یہ تو کھیل رہے ہوتے ہیں باہر، فرماتے جہاں سے آپ کا گزر ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے تھے، ان کو دعا دیتے تھے، اور ان سے ان کے احوال پوچھتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، اور پھر اس کے بعد آگے کو چل دیتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ
تربیت کے زمانے میں اور تربیت کے مراحل جب گزر رہے تھے بچپن کے، تو یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعینہ اسی طرح کرتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہر بچے کے دل میں حضرت انس ہی انس تھے، اور ہر کوئی بچہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کا ایک عزت نفس ہوتا ہے معزز ناظرین۔ جب انسان بچے کی اس عزت نفس کو سمجھے اور اس کو عزت نفس دے، اہمیت دے، تو بچے کے اندر اسی طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس جذبے کے ساتھ جب ایک بچہ جوان ہوگا تو اس کے صلاحیتوں کا کیا کہیے گا، وہ کس صلاحیت کا مالک ہوگا۔ اور اس کا عملی نمونہ ہے حضرت انس بن مالک ہمارے سامنے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی تھی، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بچوں کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، خود سلام کرتے تھے۔ تو مربی کی تربیت میں جب یہ پلے بڑے اور جب جوان ہوئے تو اس چیز کی اہمیت ان کی زندگی میں چھلکتی ہوئی نظر آتی تھی، اور یہ لوگ معاشرے کے سب سے نافع لوگ بنے۔ آج ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ ان کی عمارت کے اوپر قائم ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو اولاد ہے ان کی تربیت بذات خود کی عملی طور پر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی نیا پھل تیار ہوتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خصوصاً انصار جو ہے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے یا ان کے باغات تھے، تو جب موسم میں باغات پک کے تیار ہو جاتے تھے تو ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اس کے باغ کا جو نیا پھل پکا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کریں، کھانے کی ابتدا کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے اپنے باغات کے کھجور یا جو پھل اس زمانے میں ہوتا تھا وہ لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے پھل کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، کہ اللہ یہ نئے جو پھل آئے اس میں تو برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے شہر میں تو برکت نازل فرما، اے اللہ ہماری معیشت کو اچھی کر دے۔ یہ دو پیمانے ہیں، فی ساعنا و مدنا۔ فرمایا کہ ہمارے یہ جو تولنے کے پیمانے ہیں ان پیمانوں میں تو برکت نصیب فرما، اور جب پھلوں میں برکت ہوگی، شہر میں برکت ہوگی، معیشت کے اسباب میں برکت ہوگی تو وہاں کے رہنے والے خوشحال ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سب سے کم عمر جو بچہ ہوتا اس کو وہ پھل دیتے تھے اور کہتے تھے کل بسم اللہ، کہ اللہ کا نام پڑھیے اور ابتدا کیجیے۔ خود ابتدا نہیں کرتے تھے بلکہ بچے سے اس نئے موسم کی پھل کی ابتدا کراتے تھے، جس کو آج آپ کہیں نا کہ اس کی اوپننگ کراتے تھے۔ اور جب بچہ اس کی ابتدا کرتا تھا پھر اس میں مجلس میں بیٹھے ہوئے جو دوسرے حضرات ہوتے تھے اکابرین، ان سب میں تقسیم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے کچھ کھاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے گھر سے مشروبات میں سے کوئی چیز بھیجی گئی، دودھ تھا یا کوئی شربت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور اس مجلس میں ایک
چھوٹے عمر کے صحابی بھی موجود تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب موجود تھے، اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، جلیل القدر کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود ایک دو گھونٹے بھری اس کو نوش فرمایا، اور اس کے بعد دیکھا کہ سامنے چھوٹا بچہ ہے، تو اس سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں میں ان سے ابتدا کروں۔ تو وہ جو چھوٹے صحابی تھے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس تھے یا حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ہر حال انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی، تو اس دودھ میں آپ کی زبان مبارک کی برکت ہے، اور آپ کے منہ سے حاصل ہونے والی جو برکت ہے اس برکت کے حصول میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں اس بچے کے نظریہ دیکھیں کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے وہ برکت سب سے پہلے مجھے نصیب ہو، اور جس طرح بڑے جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے محتاج ہیں تو میں بھی اس برکت کا محتاج ہوں۔ تو انہوں نے اجازت نہیں دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مبارک منہ لگا کر پیا تھا وہیں پر اس چھوٹے صحابی نے اپنا منہ لگایا اور وہاں سے پیا، اور اس کے بعد اپنے ساتھ والے جو بڑے صحابی تھے ان کو پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ شعور دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے مبارک برکت کا باعث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی برکت کے باعث ہے، اور اس کی برکت کا گویا کہ ایک تصور بن گیا۔ اب وہ جو برکت کا تصور بنا تو وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس میں بچوں کا یہیں سے شعور بنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بابرکت ہے، اور آپ کے برکت کے محتاج جس طرح بڑے ہیں اسی طرح ہم بھی ہیں، اور ہم حق کے اعتبار سے برابر ہیں، مساوات ہے۔ تو ہمارے دین نے بالکل بنیادی عمر کے اندر مساوات کا کیا دیا؟ سبق دے دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مساوات کا سبق سکھایا، شروع سے احترام کرنا الگ سکھایا، شفقت کرنا الگ سکھایا، لیکن حقوق کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ مساوات سکھایا، اور ان مساوات کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صحابہ کو یہ سکھایا ہے کہ بچے یہ رحم اور شفقت کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان کی جو پاک دل ہوتا ہے وہ خود ہی جو ہے نا اس قابل ہے کہ اس کو عزت نفس دیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے جو بچے صحابی تھے ان کو برا بلا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی بڑے کے ہوتے ہوئے جو نا آپ پہل کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ترغیب دی ہے کہ اپنے رزق کے برکت چاہتے ہو تو اس کی ابتدا بچوں سے کراؤ، اس کی ابتدا بچوں سے کراؤ، اور بچوں سے جب اپنے رزق کی ابتدا کراؤ گے اس میں یقیناً برکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فلسفہ ہے، ہمارے دین کا جو فلسفہ ہے محبت اور مودت کا، وہ فلسفہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔